اور بچے یہاں پہ اس تقریب کے اندر جو آئے ہیں، بچوں کا جو جذبہ ہے جو میں نے دیکھا وہ انتہائی دیدنی تھا۔ میں اس کے اوپر ان کے اساتذہ کو، ان خواتین کو اور ان کے اساتذہ کو اور بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہی وہ جذبہ ہے جو تحریک آزادی کشمیر کی بنیاد ہے۔ اصل جذبہ یہی ہے کہ جس کو لے کر ہم جو ہے اس تحریک آزادی کو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے چند چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ تحریک آزادی کشمیر ہمارے لوگوں نے مہاراجہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر تحریک آزادی کشمیر شروع کی تھی۔ باقی سارے ہندوستان کے اندر جو تحریک تھی وہ انگریزوں کے خلاف تھی، وہ انگریزوں سے نجات کے لیے تھی، لیکن آزاد کشمیر اور جو کشمیر کے اندر جو تحریک تھی وہ مہاراجہ کے خلاف تھی۔ یہ 562 ریاستوں میں سب سے مختلف قسم کی تحریک تھی۔ تو ہمارے لوگوں نے جانوں کی قربانیاں دی، زندہ کھالیں کھچوائی۔ ہمارے جو شہداء نے جو ہے وہ سبز علی خان، ملی خان کی جو ہے وہ زندہ کھالیں کھچوائی گئی۔ ہمارے یہ جو جن کے نام کے اوپر یہ شاعرہ لکھی ہوئی ہے، سردار بہادر علی خان نے ملکیتی حقوق کے لیے تحریک چلائی، غازی ملا، سردار ابراہیم خان، سردار شمس خان اور اس طرح کے ہزاروں جو ہے شہداء اور غازی جو ہے ہمارے اس علاقے سے جو انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اپنے خاندان کو جو ہے وہ وہاں چھوڑ کر سری نگر کے اندر چھوڑ کر یہاں پہ تشریف لائے اور جو ہے اس خطے کو جو ہے بیس کیمپ بنایا۔ تو اس طرح سے جو ہمیں تحریک کی آزاد خطہ جو ہمیں ملا ہے، یہ میں محالیہ تحریک کے دوران جو ہمارے شہید ہوئے برہان وانی صاحب، برہان وانی شہید، مقبول بٹ اور اس طرح کے جتنے شہداء ہیں ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج جو وہ تحریک آزادی کشمیر جو زندہ ہے۔ اگر یہ شہداء کسی بھی قوم کے لیے شہداء جو ہے وہ ایک فخر کا باعث ہوتے ہیں، کسی بھی قوم کا مورال برآمد کرنے کے لیے اس کے شہداء اس کے جو سر کا تاج ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم شہداء کی قربانیوں کو بھول جائیں گے کہ جن شہداء نے، جن غازیوں نے، جن لیڈران نے ہمیں یہ خطہ آزاد کر کے دیا، آج ہم اگر ان کے نظریے کو بھول جائیں گے تو ہم جو بھٹک جائیں گے۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے اندر کچھ بھائیوں نے فرمایا کہ جہاں پہ جو ہے وہ نظریاتی تقریب کاری کی جا رہی ہے۔ ہمارے لوگوں نے اس وقت یہ نعرہ لگایا تھا جب ڈوگرا فوج گھر گھر جا رہی تھی اور یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو لوگوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ انڈیا مرد آباد اور پاکستان زندہ باد۔ یہ نعرہ آج کا نہیں ہے، یہ اس وقت کا نعرہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ یہ نعرہ ہمارے جو شہداء نے دیا ہے۔ 70,000 شہداء نے اپنی قربانیاں دے کر اس تحریک آزادی کو زندہ کیا ہے۔ ہمیں ان کی قربانی کو جو یاد کرنا ہے۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ رشتہ کیا ہے؟ وہ رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد کے اوپر۔ آج پاکستان کے اندر ایسی تحریکیں شروع ہو چکی ہیں جو پاکستان کی نظریات اور پاکستان کے اسلامی نظریے کو ختم کرنے کے درپے ہیں۔ اگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے مقتدر حلقوں سے اور ریاست آزاد کشمیر کے حکمرانوں سے بھی کہ اگر اس نظریے کو قائم رکھنا ہے، اس ریاست کو قائم رکھنا ہے تو نظریے کے جو ریاست کی جو بنیاد ہے اس کی طرف آنا ہوگا۔ پاکستان کے اندر جتنی تحریکیں چل رہی ہیں، علیحدگی کی تحریکیں ہیں یا کس طرح کی تحریکیں ہیں، اگر ریاست پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر جو ریاست بنی ہے، اس نظریہ اسلام کے اوپر بنی ہے، اس کے اوپر قائم رہے گی تو یہ ساری زندگی تا قیامت اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اور کشمیری وہ قوم ہے جو آج بھی یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو۔ پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر تحریکیں شروع ہیں کہ پاکستان کی علیحدگی کے پاکستان سے علیحدہ ہونا ہے، لیکن ہم آج بھی اپنے سینے کے اندر جو ہے خنجر گھپا کے گولیوں سے چلی کروا کے پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سپاہی مقبول حسین نے کیا، جس کو 35 سال تک کال کوٹلی کے اندر ڈالا گیا، اس کی زبان کاٹی گئی اور وہ جب وہ اٹھتا تھا وہ دیوار کے اوپر لکھتا تھا پاکستان زندہ باد۔ تو اس جذبے کو کوئی شکست دے سکتا ہے؟ یہ کشمیریوں کے محبت کو، پاکستان کے ساتھ محبت کو کوئی دنیا کی طاقت جو شکست نہیں دے سکتی۔ وہ اس لیے محبت ہے کہ یہ ہمارا دین کا رشتہ ہے، ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ ہے۔ کشمیر کا ہمارا جو پاکستان بنا اس کے اندر کشمیریوں کا بنیادی حق ہے، بلکہ ایک جو کشمیری مسلمان تھا جس نے ریاست پاکستان کا تصور پیش کیا، علامہ محمد اقبال کشمیری رحمت اللہ علیہ،
کہ انہوں نے جو ہے وہ اس ریاست پاکستان کا نقشہ پیش کیا. اگر وہ ریاست پاکستان کا نقشہ نہ پیش کرتے, وہ مصور پاکستان اس کا نقشہ نہ پیش کرتے, تو کشمیر پاکستان ہی نہ بنتا. تو کشمیریوں نے پاکستان بننے سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے اندر رہیں گے. آج جو لوگ خود مختاری کا نعرہ لگاتے ہیں, میں ذرا ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتائیں کہ یہ خود مختاری تھی جو مہاراجہ ہمیں دے رہا تھا کہ ایک چولہا لگایا ہے تو دوسرے چولہے کے اوپر ٹیکس دینا پڑتا تھا. ایک جو ہے نا اگر گائے کی آپ گائے کو اگر ذبح کر لیتے تو اس کے بدلے ایک مسلمان کو جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا. یہ قربانی, یہ جو ہے وہ خود مختاری تھی یہاں پہ, ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے نا آپ کی جو عورتوں, بچوں, بوڑھوں کو جو ہے نا جو ڈوگرا فوج نے گھروں کے اندر, ہماری ماؤں بہنوں نے جو ہے چھپ کے جو ہے انہوں نے عزتیں بچائی جب ڈوگرا فوج گھروں کے اندر آئی. تو یہ خود مختاری تھی. یہ اس ڈوگرے کے ساتھ جو ہے نا آپ اپنے آپ کو ملا رہے ہیں کہ جس نے جو ہے وہ ہماری عزتوں کا جو ہے پامال کیا, ہمارے جو ہے جانوروں کے اوپر ٹیکس لگایا, ہمارے چولہوں کے اوپر ٹیکس لگایا. ہمارے اگر مسلمان کوئی مارا جاتا تو اس کی 2 روپے قیمت کر کے, اس کی کتنی تھی, 2 روپے دیت دے کے وہ جان چھوٹ جاتا تھا. تو آج نوجوان نسل کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ اس ڈوگرے سے نجات کے لیے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی. وہ کوئی جو ہے نا کسی اور چیز کے اوپر نہیں دی ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دنیا کی دی. آج ہم افواج پاکستان کو دیکھ کر ہمارے لوگوں کے حوصلے آج بھی بلند ہوتے ہیں. ہمارے لوگوں کے دلوں کے اندر آج بھی افواج پاکستان کے جس کے ساتھ محبت موجود ہے. وہ اس لیے موجود ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد کے اوپر ہے. کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک پاکستان قائم ہے دنیا کی کوئی طاقت کشمیر کو جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتی. تحریک آزادی کشمیر کو یہ ختم نہیں کر سکتی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس تحریک کو اگلی نسل تک بڑھانے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ نہ صرف یہ دن بنایا جائے بلکہ کشمیر کے اوپر ایک موقف بنایا جائے, جیسے نظریہ اسلام فاؤنڈیشن تحریک آزادی کشمیر کے نام کے اوپر یہاں کشمیر لبریشن سیل اور اس طرح کی چیزیں جو چل رہی ہیں, ان کا کوئی جو ہے نا آج دن کے اوپر وجود نہیں نظر آیا. اگر وہ تنظیمیں کام کر رہی ہوتی تو آج جو ہے نا ہمیں اس مشکل اور اس پریشانی سے بھی مبتلا نہ ہونا پڑتا جو نظریاتی تقریب کاری یہاں سے جو جاری ہے. تو میں یہ اپیل کرتا ہوں مقتدر طبقے سے کہ وہ نہ صرف اس دن کو بنائیں بلکہ ایک پالیسی بنائیں کشمیر کاز کے لیے, اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے اٹھائیں, اس کو جو ہے مختلف فورمز کے اوپر تقریبات منعقد کی جائیں. نوجوان نسل کو جو ہے وہ اس سے